بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ برطانیہ، چین اور ملیشیا کے مشہور سپر سٹورز میں کام کرنے والے ایک لائق فائق منیجر کو بن داؤد سپر سٹور مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مقابل منافس کمپیٹیٹر کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل منیجر کے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دریں اثنا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کے سپر سٹور کی برانچ اس کے سٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بن داؤد سپر سٹورز کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نئے سپر سٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے کی تجاویز دیں۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر سٹور کے ملازمین کا سامان رکھوانے، سٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بن داؤد سٹورز کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم ایک ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے سٹورز والوں کے رزق میں ہم ایک ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، تو کیوں نہ ہم اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کر لیں۔ دوسرا واقعہ بھی ایک مشہور کمپنی کا ہے۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقی پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقی بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مرکوز ہو کر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی۔ فقی کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی مخالف کمپنی کے مالک کو خط بھیجا اور ساتھ 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ ارب پتی شیخ الفقی کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع موجود تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ حاصل کلام: یہ بیان کیے گئے دو سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کرواتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں، کسی کے کاروبار سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے اور کسی پر احسان کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کے معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب کا ہے وہ اس کو ہی ملے گا اور جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔